نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی آیات سورۃ حامیم السجدہ سے آیت نمبر 30 سے لے کر آیت نمبر 36 تک، جن پر ہم غور و فکر کریں گے۔ سب سے زیادہ بدقسمت انسان وہ ہے کہ جس نے رب کو نہ پایا ہو، جو رب کو نہ پہچانے، اس کی عظمت کو نہ جانے۔ سیریا یا شام کے ایک پروفیسر ہیں استاذ خوزی الرفاعی، وہ ایک سفر کے تحت اندلس گئے، اسپین گئے۔ وہاں انہوں نے غرناطہ میں الحمرا نامی محل دیکھا جو مسلم دور حکومت میں بہت اہتمام سے بنایا گیا۔ اپنے سفر نامے میں انہوں نے جو باتیں لکھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں ایک دیوار پر ایک قصہ لکھا ہوا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میکسیکو کا ایک سیاح جس کا نام آری ایکاسا تھا، وہ اپنی بیوی کے ساتھ الحمرا کو دیکھنے کے لیے یہاں آیا، اور جب کہ وہ اس کی کشش سے غیر معمولی متاثر ہو کر اس کو دیکھنے میں محو تھا، یعنی اتنا محو تھا اس کو دیکھنے میں کہ اس نے ایک اندھے فقیر کو دیکھا جو اس کی بیوی کے قریب ہو کر اس سے صدقہ مانگ رہا تھا۔ سیاح نے اپنی بیوی سے کہا کہ اے خاتون، اس کو زیادہ دو اور خوب دو، کیونکہ دنیا میں اس سے بڑی بدبختی اور کوئی نہیں کہ آدمی غرناطہ میں اندھا ہو، یعنی غرناطہ میں رہے اور اندھا ہو اور وہ الحمرا نہ دیکھ سکے۔ تو اس سیاح کو سب سے زیادہ بدبختی کیا نظر آئی کہ ایک شخص الحمرا کے سامنے کھڑا ہو اور وہ آنکھوں سے محروم ہو اور اس محل کو دیکھ نہ سکے۔ مگر ایک اور بدبختی ہے جو اس قسم کی سب بدبختیوں سے زیادہ بڑی بدبختی ہے اور جو آخرت میں پیش آئے گی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا۔ جو شخص اس دنیا میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی وہ اندھا ہی رہے گا، وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا اور بہت زیادہ دور ہوگا راستے سے۔ اضل سبیلا یعنی رستہ کھو دے گا۔ آخرت وہ جگہ ہے جہاں اللہ رب العالمین اپنے تمام جمال اور کمال کے ساتھ جلوہ فرما ہوگا۔ وہاں انسان اپنے رب کو اس طرح دیکھے گا جیسے موجودہ دنیا میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ شخص کتنا زیادہ بدبخت ہوگا جو اللہ کی ہستی کو دیکھنے سے محروم ہوگا، جو ہر قسم کے جمال اور کمال کا سرچشمہ ہے، منبع ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے اہل جنت، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک وعدہ ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو تمہارے لیے پورا کرے۔ اہل جنت کہیں گے کہ وہ کیا ہے، وہ کون سا وعدہ ہے؟ انک لا تخلف المیعاد، وہ کون سا وعدہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا؟ اہل جنت کہیں گے کہ وہ کیا ہے؟ کیا ہمارے پلڑے بھاری نہیں کر دیے گئے؟ کیا ہمارے چہروں کو روشن نہیں کر دیا گیا؟ اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو جنت میں داخل کر دیا اور آگ سے بچا لیا۔ جب یہ سب ہو جائے گا تو پھر ایک پردہ اٹھے گا، ایک پردہ کھولا جائے گا، پھر وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے۔ بس خدا کی قسم، کوئی نعمت جو اللہ نے انہیں دی ہے وہ ان کے لیے اللہ کو دیکھنے سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، اور نہ اس سے زیادہ ان کی آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی کوئی چیز ہوگی۔ لیکن بات یہ ہے کہ آخرت میں اللہ کا دیدار انہی لوگوں کو حاصل ہوگا جو دنیا میں اس کو پالے، اس کو پہچان لے، جو غیب کے پردے میں اس کو دیکھنے کے لائق ہو جائے، جن کا اپنے رب پر ایسا اعتماد اور بھروسہ اور یقین ہو کہ وہ کسی بھی حال میں ہوتے ہوئے اس سے بے پرواہ نہ ہو، چاہے کھا رہے ہوں، پی رہے ہوں، سو رہے ہوں، جاگ رہے ہوں، چل رہے ہوں، پھر رہے ہوں، دنیا کے کاموں میں ہوں، نماز میں ہوں، ہر حال میں ان کی توجہ اور ان کا دھیان اور ان کے دل کی دھڑکن ان کے رب کی یاد کے ساتھ ہو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اسی کیفیت کا نام ہے۔ پھر ہر خوف، ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر غم کے موقع پر سب سے پہلے اسی کی یاد آئے اور اسی کے آگے انسان جھک جائے اور اسی سے مدد مانگے اور اسی سے سکون پائے، اور ہر غیر اللہ کو نگیٹ کر دے، اللہ کے سوا ہر دوسری چیز پر لکیر پھیر دے۔ تو جو شخص اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اس کی قدرتوں کو دیکھتے ہوئے اسے نہ دیکھ پائے، من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، جس کو رب یہاں نہیں ملا اسے وہاں بھی نہیں ملے گا۔ تو رب کے ساتھ ایک
لاپرواہی کا تعلق اور ڈھیلا ڈھالا سا تعلق اور بس کبھی ہوا تو اس کی طرف متوجہ ہو گئے، یہ کافی نہیں، اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے، اور انسان پر ایسی کیفیات گزرے کہ اللہ کی یاد آئے تو واقعی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے۔ قیس بن حازم ایک تابعی ہیں، حضرت عبداللہ بن رواحہ صحابی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھے ہوئے تھے کہ رو پڑے۔ ان کی بیوی بھی رونے لگی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم کو کس چیز نے رلایا؟ بیوی نے کہا میں نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو میں بھی رو پڑی۔ عبداللہ بن رواحہ کہتے ہیں کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ کے اس قول نے رلایا کہ تم میں سے ہر شخص جہنم سے گزرے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تو مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے بچ جاؤں گا یا نہیں، کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اس سے گزر پاؤں گا کہ نہیں۔ اب یہ کیا چیز تھی؟ کہاں پر بیٹھے ہیں، کس حال میں ہیں، کس کے ساتھ ہیں، اور دھیان کہاں لگا ہوا ہے، اور کون سی چیز ان کو رلا رہی ہے؟ بنیادی طور پر یہ رب کی عظمت ہی تھی، کیونکہ جب رب کی عظمت انسان کے دل میں بیٹھتی ہے تو پھر اپنے گناہوں کا احساس زیادہ بڑھتا ہے۔ منافق اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے ناک پہ بیٹھی مکھی ہو، تو بس اس کو اڑا دیا، اور مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے جیسے اس کے سر پہ پہاڑ معلق ہو، تو کسی بھی وقت اس کو گر کے برباد کر سکتا ہے۔ یعنی رب کو پانا کوئی محض زبان کا یہ الفاظ کا کھیل نہیں ہے کہ انسان کہ میں نے پا لیا، یا رب کی یاد محض کوئی انگلیوں پر گھمائی جانے والی چیز نہیں ہے، یہ صرف زبان کی کوئی پریکٹس نہیں ہے۔ رب کو پانا رب پر آخری درجے کا اعتماد کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، اس کی یاد میں کبھی آنسو بہانا ہے اور کبھی اس کی یاد میں اطمینان اور سکون پانا ہے، جیسے پہلے بھی ذکر ہوا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اب دیکھیے کہ انسان کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ آپ کو خوشی کب ہوتی ہے؟ چلیے بتائیے، ذرا سوچئے اس پر، آپ کب خوش ہوتے ہیں؟ یہ خوشی کی کیفیت کب ہوتی ہے آپ پر؟ یعنی جب آپ اپنا کوئی ٹارگٹ اچیو کر لیتے ہیں، یا جب کوئی چیز آپ کو ملتی ہے۔ گویا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی پسندیدہ چیز کو پا لیتے ہیں، جو ہم لینا چاہتے ہیں وہ ہم کو مل جاتی ہے چیز، تو پانے کا جو احساس ہے وہ انسان کو خوش کرتا ہے، کچھ بھی پا لینے کا۔ اور پانے میں ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ نے کھانا پا لیا یا کوئی سونا پا لیا یا کوئی نہیں، اس میں صرف مادی چیزیں نہیں آتی۔ مثلا آپ کو اپنے کسی سوال کا جواب مل گیا، آپ کی کوئی ذہنی الجھن کا حل آپ کو مل گیا، تو وہ بھی پانے کی ایک کیفیت ہوتی۔ تو انسان کے لیے حقیقت میں سب سے بڑی خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب انسان سب سے بڑی سچائی کو پا لیتا ہے، سب سے بڑی حقیقت کو جب انسان پاتا ہے۔ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت اللہ کی دریافت ہے، اپنے رب کو پانے کا احساس، اور یہیں سے انسان کی حقیقی خوشی کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے پھر اللہ تخافوا ولا تحزنوا کی کیفیت اٹھتی ہے، اور یہی پانا پھر انسان کو الحمدللہ رب العالمین کہنے کا لطف عطا کرتا ہے۔ حقیقی معنوں میں زبان سے شکر کے کلمات جاری ہوتے ہیں، شکر کا ترانہ زبان پر آتا ہے کہ صرف میرا رب نہیں، پوری کائنات کا رب۔ ایک ہے سوتے ہوئے سورۃ فاتحہ پڑھ لینا، اور ایک ہے شعور کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین کہنا، جس سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے بڑی حقیقت کا پانا ہے، عالمین کے رب کی پہچان، اپنے رب کی پہچان۔ اگرچہ ہم کتنی بھی کوشش کریں، چونکہ یہ دنیا ناقص ہے، کامل نہیں، تو ہم رب کی جو اصل قدر ہے یا اصل حقیقت ہے اس کو بھی نہیں پوری طرح پا سکتے، اور جتنی جتنی ہمارے اندر کمی کوتاہی ہوتی ہے اتنا ہم اس حقیقت کو پانے میں بھی کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں۔ کیوں کہا گیا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء؟ ہر کوئی اپنے کیلیبر، اپنے ظرف، اپنے پیمانے، اپنے امیجنیشن اور اپنی سوچ کے مطابق اپنے رب کو پاتا ہے، اس سے آگے نہیں۔ جتنی آپ کی ذہنی وسعت ہوگی، جتنا آپ کا دماغ بیدار ہوگا، جتنی آپ کی طلب صادق ہوگی، اسی درجے پر آپ اپنے رب کو پائیں گے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اہل جنت جب جنت میں پہنچ کر اپنے رب کا دیدار کریں گے اور رب کو اصل شکل میں پالیں گے، تو اس وقت ان کی پکار کیا ہوگی؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وہاں جا کر بھی ان کی زبان پر یہی جملہ ہوگا کہ رب کی حمد، رب کی ثنا، اور پھر رب کا نام کس طرح؟ رب العالمین۔ تو یہی ہے ربنا اللہ،
رب کل شیء، جو ہر چیز کا رب ہے۔ احسان کا درجہ بھی کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ نیکی کا اعلیٰ ترین مقام ہے کہ عبادت کے وقت، دین کا کام کرتے وقت، انسانوں کی خدمت کرتے وقت، کوئی بھی کام کرتے وقت انسان اپنے رب کو کس طرح پائے؟ کأنک تراہ، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کو۔ دنیا میں بھی اپنی محبوب ترین ہستی کی پریزنس میں آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے نا۔ مثلا ایک کام آپ اکیلے کر رہے ہیں اور ایک کام آپ اپنی کسی عزیز دوست کے ساتھ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی بھی جس سے آپ کو محبت، کیا فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ مل کے کام کرنے میں اور تنہا کرنے میں؟ ہوتا ہے فرق کوئی؟ کیا ایک سپورٹ تو ہوتی ہے، لیکن فیلنگ کیا ہوتی ہے؟ بھاری سے بھاری کام آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل کام بہت چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو دین کا کام تو ایک ہے ہی بھاری کام، یہ آسان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ اپنے رب کو نہیں پاتے۔ جب آپ اپنے رب کو پاتے ہیں نا، پھر آپ کو تنہائی بھی اچھی لگتی ہے۔ جب آپ اپنے رب کو پا لیتے ہیں نا، تو آپ کو اس کے راستے میں دینا، خرچ کرنا بھی بہت اچھا لگتا ہے، آپ کو ایک لطف آتا ہے، پھر آپ کو سجدہ بھی بہت اچھا لگتا ہے، پھر ہر نیکی کا کام اچھا لگتا ہے، کیونکہ آپ اس کو پائے ہوئے ہیں۔ پھر لوگوں کے شکوے، لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی طرف سے آنے والی اذیتیں، لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تنقید، لوگوں کی خرافات، ان سب چیزوں سے انسان اوپر اٹھ جاتا ہے۔ اس نے اپنے رب کو پا لیا، اس پانے میں اتنی لذت ہے، اتنا سکون ہے، اتنی خوشی ہے، ایک ایسی کیفیت ہے کہ کسی چیز کی پرواہ نہیں، دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ لیکن یہ ہو تو پھر بات ہے نا، پایا ہی نہیں، اسی لیے سارے غم ہیں، اسی لیے سارے شکوے ہیں، اسی لیے مایوسی ہے، اسی لیے ڈپریشن ہے، پایا ہی نہیں اس کو۔ جب وہ ساتھ ہے تو غم کیسا، فکر کیسی؟ لا تحزن، کیوں؟ ان اللہ معنا۔ تاریخ میں اس سے مشکل کوئی مرحلہ ہوگا کہ ایک پیغمبر کی جان خطرے میں ہے، دشمن قریب پہنچ چکا ہے، پاؤں نظر آ رہے ہیں، خوف کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، خدا نہ کرے کہ آپ کے گھر میں کچھ اور آ جائے، خدا نہ کرے، لیکن میں اس لیے مثال دے رہی ہوں کہ شاید آپ فیل کر سکیں اس کیفیت کو، اور آپ اسے چھپ رہے ہیں، بچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے امیجنیشن میں بھی سوچا ہوگا کہ اگر کوئی آ جائے تو میں کہاں چھپوں گی، کیسے کنڈی لگاؤں گی، کہاں گھسوں گی؟ ہوتا ہے نا۔ تو آپ چھپ رہے ہیں، بچ رہے ہیں، اور وہ جہاں آپ چھپے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟ ذرا تصور میں لائیں، دل کا عالم کیا ہوگا کہ جب آپ کی جان کے دشمن آپ کے پاس پہنچ جائیں اور اس وقت ایسا اطمینان ہو کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک شخص تلوار تان کے کھڑا ہے، بچاؤ میرے ہاتھ سے، تمہیں کون چھڑا سکتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا اللہ۔ یہ ہے رب کو پانا کہ اگر اس کی مدد میرے ساتھ ہے کوئی نقصان نہیں دے سکتا، اور اگر اس نے مدد سے ہاتھ کھینچ لیا تو کوئی کام آ ہی نہیں سکتا، کوئی بچا ہی نہیں سکتا۔ لیکن ہم چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ اتنے گھبرا جاتے ہیں، اتنے آپے سے باہر ہو جاتے ہیں کہ اس سے اہم ترین کام چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیسے کام ہوں گے؟ کیسے آپ آگے بڑھیں گے اگر ہر چیز آپ کو گرانے اور توڑنے اور ضائع کرنے کے لیے کافی ہے؟ چھوٹی چھوٹی، یعنی ابھی ہوا کا جھونکا چلا نہیں تو آپ گر پڑے۔ تو اللہ کے راستے میں اگر آپ نکلے ہیں تو پھر آپ کو ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے، اور جب تک اس کو نہیں پایا اس کے راستے میں کام ہو نہیں سکتا جب تک اس کے لیے خود کو خالص نہیں کرتے۔ پھر مومن کے لیے دو بڑے ہتھیار ہوتے ہیں شیطان کے وسوسے سے بچنے کے لیے اور شیطان سے نجات پانے کے لیے، ایک دعا اور ایک سجدہ۔ واسجد واقترب، قربت کا طریقہ کیا ہے؟ سجدہ۔ واسجد واقترب، کوئی مشکل ہے؟ واسجد واقترب۔ لیکن ہم کتنی مشکلات میں نماز سے کام لیتے ہیں، کوئی دکھ کوئی پریشانی آئے اور پھر واقعی سچے دل سے نماز پڑھے، ہو نہیں سکتا کہ دور نہ ہو، آج نہیں کل نہیں پڑھتے، اور اگر وہ جا نہیں رہی تو کم از کم آپ اطمینان میں آ جائیں گے۔ اور دوسرا سرگوشیاں رب سے، کس کو کہتے ہیں سرگوشیاں؟ دعا، یناجی ربہ، مانگے اس سے۔ اور تیسرے صدقہ خیرات، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ اللہ کی مدد، محبت، رحمت آ نہیں سکتی جب تک کہ
اپنی پسندیدہ ترین چیز اس کے لیے نہ خرچ کر دو. رب کو پانے کے لیے جتنی بھی چیزیں رکاوٹ بنی ہوئی نا، ان کی قربانی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک نہیں بات بنے گی. کسی نے پوچھا کہ یعنی رب کو پانے کے لیے کیا کرنا ہوگا. ایک تو میں نے مختصراً بتا دیا، لیکن یہ ہے کہ اس میں پتہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو پانے کے لیے صرف کتابیں پڑھنا کافی نہیں ہوتا، یہ صرف کلاس میں بیٹھ جانا کافی نہیں ہوتا. اگرچہ ان لوگوں کی محفل اور مجلس اور کمپنی بہت فائدہ مند ہوتی ہے کہ جو رب کو پائے ہوئے ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ جب تک آپ رب کے ڈالے ہوئے امتحان میں رب کو نہیں تھامتے، اس وقت تک یہ لطف نہیں پا سکتے آپ. یعنی جب آپ کی زندگی میں کوئی چھوٹی سی بھی اپنی مرضی کے خلاف کوئی چیز آتی، کوئی تکلیف کی چیز آتی ہے، کوئی ناپسندیدہ چیز آتی ہے، کوئی کام نہیں بن رہا، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، پریشانی، کچھ بھی، کیا کرنا چاہیے؟ اب ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی رکاوٹ آتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں جب کوئی غم آتا ہے؟ کیا کرتے ہیں جب چیز مرضی کے خلاف ہو جاتی؟ کیا کرتے ہیں؟ ریئیکشن، رد عمل، لوگوں سے الجھنا، اریٹیشن، اس سے جھگڑ، اس سے شکوہ، اس کا سہارا، اس کا سہارا. ایسے رب ملے گا جب تک عملی زندگی میں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ سارے ٹیسٹ ہم پہ ڈالتا کیوں ہے؟ جو کیا دیکھتا ہے ٹیسٹ ڈال کے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. اصل میں بات یہ کہ ہم ان ساری باتوں کو صرف الفاظ میں لیتے ہیں، حقیقی معنوں میں نہیں لیتے. قدم قدم پہ امتحان ہے زندگی میں، لمحے لمحے پہ آزمائش ہے. وہاں ہم کھلتے ہیں کہ اب ہم کیا کرتے ہیں. یہ موقع ہوتا ہے رب کو پا لینے کا، رب کو تھام کر رب کی طرف رجوع کر کے سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی میں سوچیے کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جب لوگوں کی طرف سے آپ کو کوئی شکایت ہوئی، پریشانی ہوئی، تو آپ نے لوگوں کا سہارا لینے کی بجائے اپنے رب سے مدد مانگی کہ یا رب یہ کام سنوار دے. کتنی دفعہ دن میں کرتے ہیں آپ ایسا؟ آپ کے شوہر نے آپ کو کچھ کہہ دیا، آپ کے بہن بھائیوں نے کچھ کہہ دیا، آپ کے کتنی دفعہ رب سے مدد مانگتے ہیں؟ آپ کوئی کام کرنا چاہتے تھے، نہیں ہوا، کسی نے آپ کو کچھ دینے کا وعدہ کیا، اس نے وعدہ خلافی کر لی. کتنی بے شمار چیزیں ہیں زندگی میں چھوٹی چھوٹی. اس وقت کرتے کیا ہیں آپ؟ یہ ہے اصل سوال. ایک طاقتور ہستی کو چھوڑ کر کمزوروں کے پاس جاتے ہیں، کیسے آپ کے کام سنوریں گے؟ کمزور انسان بھی صرف اس وقت مدد کر سکتے ہیں جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کے دل میں ڈالتا ہے. اصل میں جب تک اللہ سے خالص تعلق نہیں ہوگا نا، ہم مضبوط نہیں ہو سکتے، ہرگز مضبوط نہیں ہو سکتے. اور جب تک مضبوط نہیں ہو سکتے اس وقت تک مسئلے بھی حل نہیں ہو سکتے، ارادے کی مضبوطی بھی نہیں آتی. میں اکثر سوچتی ہوں کہ فلانا کام کیسے ہو، فلانا کام کیسے ہو. آج میں صبح ایک حدیث پڑھ رہی تھی، اس نے میری اس ذہنی الجھن کو دور کر دیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع من الصبر. آپ نے فرمایا کہ کوئی خیر بھلائی کی بات ایسی نہیں کہ جو میں تم سے چھپا کے ذخیرہ کر لوں کہ اپنے پاس ہی رکھوں اور تمہیں نہ دوں. کوئی بھلائی کی بات ایسی نہیں. ما یکن عندی من خیر، کوئی بھی خیر نہیں ایسی جو میرے پاس ہو اور میں تم کو نہ دوں اور اپنے ہی پاس رہنے دوں. تو ان خیر اور بھلائیوں میں سے جو بات میں تم کو بتانے والا ہوں وہ کیا ہے کہ جو پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کو عطا کر دے گا، جو استغنا برتے گا اللہ اس کو غنی کر دے گا، اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو صبر دے دے گا. اور صبر سے بڑھ کر اور وسیع تر تو کوئی عطا ہے ہی نہیں جو کسی کو دی گئی ہو. اب ان تینوں چیزوں میں جو عفت و پاک دامنی اختیار کرنا چاہے گا اللہ اس کے لیے آسانی کر دے گا، جو غنی ہونا چاہے گا، بے پرواہ ہونا چاہے گا اللہ اس کو کر دے گا، اور جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اس کو دے دے گا. تو اس میں کس پہ ڈالا گیا؟ پھر سب کچھ بندے پہ ڈالا گیا. کرنا چاہو گے تو مل جائے گا. وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. تو صاحب قسمت ہونے کے لیے صبر کی کیفیت اختیار کرنی ہوگی. اور صبر کیسے آتا ہے؟ من يتصبر يصبره اللہ. جو صبر کرنا چاہے گا اس کو صبر ملے گا، اور جو صبر کرنا ہی نہیں چاہتا اس کو صبر نہیں ملے گا. جو صبر کا ارادہ کرے گا، نیت کرے گا کہ مجھے کرنا ہے، روکے گا جو اپنے آپ کو، اللہ اس کے لیے اس کو آسان کر دے گا. اور صبر سے بڑھ کر تو بڑی نعمت کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی آپ کی زندگی میں مشکلات آتی ہیں ان کو آپ دو طریقوں سے حل کر سکتے ہیں، ایک صبر ہے اور ایک بے صبری. صبر کیسے؟ صبر کے ساتھ مشکلات کا حل کیسے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. کیسے؟ صبر کے ساتھ کیسے؟ انتظار کرو، انتظار کرو.
اسپیس دو، مہلت دو، ذرا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، کیوں جلدی کرتے ہو؟ ہماری سب سے بڑی مشکل جلد بازی۔ اصل مشکل یہ ہے کہ ہم سب قرآن بھی پڑھ جاتے ہیں، دین کی خدمت بھی شروع کر دیتے ہیں، مگر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اخلاق ہمارے اندر آ گیا ہے جو قرآن پیدا کرنا چاہتا ہے، جو کانا خلقہ القرآن تھا، وہ نہیں نظر آتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ربنا اللہ کہتے تو ہیں لیکن پایا نہیں۔ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ خوشی اور غم کے مواقع، نعمت کے ملنے اور چھننے پر ہمارے رویے، ہمارے معاملات اور ہماری بے صبری اور ہمارا دین پر استقامت کا اختیار نہ کرنا۔ ہمارے اپنے گھروں میں یا خاندان میں تعلقات اچھے کیوں نہیں ہوتے؟ ہم اپنے اوقات کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں؟ پھر ہم اپنا فیصلہ کریں کہ ہم کامیابی کے راستے پہ جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس کا ہمیں احساس تک بھی نہ ہو۔ اور یہاں بھی جو کہتا ہے نا ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، یہ اتنا افیکٹو فارمولا ہمارے لیے کیوں افیکٹو نہیں ہے؟ ہمارے لیے کیوں فائدہ مند نہیں ہے؟ ہمارے ذریعے دین کو وسعت کیوں نہیں مل رہی؟ ہمارے ذریعے انسانیت کا بھلا کیوں نہیں ہو رہا؟ انہوں نے یہاں سوال کیا ہوا ہے کہ اگر اللہ سے مدد مانگے، فوراً صلاۃ حاجت بھی پڑھی جائے، مگر جذبات انسان پہ غالب ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ انسان حقیقتاً اللہ سے مدد نہیں مانگ رہا، جذبات سے مغلوب ہونے سے میری مراد ہے رونا، غصہ وغیرہ۔ دیکھیے کہ رونے کی کیفیت یا غصے کی، یہ سب ہماری انسانی کیفیات ہیں، لیکن کوئی بھی چیز اپنے حد کے اندر تو ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی چیز یا کیفیت کا ہمارے اوپر اس طرح غالب آ جانا کہ اس سے ہمارے معاملات بگڑنے لگے، ہم اپنے اصل سے ہٹنے لگے، ہم اپنا راستہ چھوڑنے لگے، یا پھر یہ کہ ہم انسانوں کے ساتھ تعلقات خراب کرنے لگے، تو یہ ناپسندیدہ ہے۔ یعنی رب کو پانے کا مطلب کیا ہے؟ مثلاً کوئی کیفیت ایسی ہے کہ جس میں آپ کو بہت کسی نے ہرٹ کیا اور آپ کو بہت رونا آ رہا ہے، تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ آپ روئے نہیں، لیکن یہ رونا ایسا رونا نہ ہو کہ جس سے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو آپ کے فرائض ہیں یا جو آپ کے کام ہیں، وہ متاثر ہو جائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بڑا غم کس پہ آیا تھا؟ وہ ساری زندگی حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں ایک طرح سے واقعی متاثر تھے، لیکن کیا ان کے کار نبوت پہ کوئی اثر پڑا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تکلیفیں کس پر آئی تھیں، لیکن کیا آپ کی ذمہ داریوں میں سے کسی ذمہ داری پر کوئی اثر پڑا؟ ہمارے ساتھ یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم پر کوئی غیر معمولی کیفیت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرنے لگتے ہیں، ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، مایوسی کی کیفیت طاری ہونے لگتی، جذباتیت سے کام لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ مومن کا دل تو ہمیشہ غمگین ہوتا ہی ہے۔ اس دنیا میں رہ کے مومن خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اتنی اونچی چیز کو پالے، اس کا ان چیزوں پہ دل لگے گا؟ اس کا دنیا کی رونقوں میں دل لگے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی چیز اس کے ٹیسٹ کی ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چیز اس کی پسند کی ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں، پھر کیونکہ اس کی پسند اور اس کے ٹیسٹ تو بہت بدل چکا ہے، وہ تو اس بہت اعلیٰ چیزوں کا خریدار بن چکا ہے، وہ ان رونقوں میں گم ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس کو وہ خوشی حاصل نہیں ہو سکتی، وہ دنیا کے اندر اس طرح کھو بھی نہیں سکتا، اس طرح انجوائے کر ہی نہیں سکتا۔ وہ رہتا ہے دنیا کے اندر لیکن اس کا دل نہیں ڈوبتا اس میں، جیسے وہ کشتی پانی کے اوپر تیرے، پانی کے اندر ہے لیکن ڈوبی بھی نہیں، ڈوبے تو گئی۔ تو اسی طرح مومن بھی دنیا میں رہتا ہے، ان سب چیزوں کو استعمال کرتا ہے، لیکن کسی بھی چیز کی محبت اس کو ناکارہ نہیں بناتی۔ اسی طرح جیسے غصہ ہے، غصہ اپنی جگہ ہے، غصہ آئے گا، مرضی کے خلاف چیزیں ہوں گی تو غصہ کیسے نہیں آئے گا، لیکن غصے میں بد اخلاقی کی حدوں کو جا چھونا اور غصے میں اس طرح آپے سے باہر ہونا کہ انسان اللہ کی حدود پار کرنے لگے یا انسانوں کے حق دینے سے انکار کر دے، تو یہ غیر حکیمانہ چیز ہے۔ ایمان اتنی وزنی چیز ہے کہ آپ کی شخصیت میں ٹھہراؤ آتا ہے، استقامت آتی، اسٹیبلٹی آتی، اعتدال آتا ہے۔ یہ جو بات ہے نا موڈ سوئنگز، وہ کیا چیز ہوتی ہے موڈ سوئنگز؟ مومن کو تو کسی موڈ سوئنگ کا نہیں پتا ہوتا۔ کیا رب کو پانا مستقل خوف کی کیفیت ہے؟ ہرگز نہیں، مستقل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے، مستقل ٹھہراؤ کی کیفیت ہے۔ غم میں بھی ٹھہراؤ، خوشی میں بھی ٹھہراؤ، کسی سے ناراضگی میں بھی ٹھہراؤ، کسی سے محبت میں بھی ٹھہراؤ، ہر چیز میں ایک ٹھہراؤ۔ رب کو اگر ہم پہلے لفظ کا پتہ چلے یہ رب کیا ہے تو اس سے زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کا تعارف کن الفاظ میں کروایا تھا؟ قرآن پاک میں آتا نا، افرأیتم ما کنتم تعبدون انتم وآباؤکم الاقدمون فإنہم عدو لی الا رب العالمین۔ کون ہے رب؟
الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني. اور اس میں مرض روحانی جسمانی سب آتی. والذي يميتني ثم يحييني والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. یہ ہے پوری کیفیت. پورے ڈائلاگ جو ہے وہ رب کی پہچان اور رب کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہوتا ہے اس کے پھر احساسات، اور جو رب کے علاوہ غیر رب پر توکل کرتے ہیں پھر ان کی کیفیات اور ان کا انجام. سورۃ شعراء ہے آیت نمبر 75 سے. اصل بات یہ ہے کہ رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہم اپنا ہر نفع اور نقصان سمجھتے ہیں، جس پر اپنی ساری توقعات اور تمنائیں اور آرزویں رکھتے ہیں، ہر مشکل میں اور ہر غم میں جس کو سب سے پہلے رکھتے ہیں. اور پھر الذی خلقنی فہو یہدینی، اسی سے رہنمائی طلب کرتے ہیں. یطعمنی ویسقینی، یہی فکر ہے نا ہماری. اذا مرضت فہو یشفینی، تو اپنی ساری حاجات، ساری تمنائیں، ساری توقعات، سب کچھ اسی کے ساتھ. مشکل یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں شرک کرتے ہیں وہ کافر اور وہ معلوم نہیں کہاں کہاں کے لوگ اور وہ، لیکن ہم نے اپنے دل کے خانوں میں جس چیز کو بٹھایا ہوا ہے، کسی کو رزق کا مالک سمجھتے ہیں، کسی کو صحت کا مالک سمجھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ رب کو پانے کے لیے رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین، یہ پورا ایک کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے اگر ان آیتوں پہ آپ غور کر لیں. اصل میں یہ سب چیزیں ہیں، یہ یقین، توکل اور رب پر اعتماد اور بھروسے، اور ان سب کے خلاصے ایمان سے متعلق جو غیب سے تعلق رکھتا ہے. یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کو ایک کتاب کی شکل میں آپ کو دے دوں گی کہ یہ آپ رب پہ یقین اور معرفت لے لیں مجھ سے اور اس کو استعمال کریں اس نسخے کو. یہ اپنی ذات سے باہر نکل کر، یعنی اپنے آپ کو ڈی کنڈیشن کرنا پڑے گا. جن چیزوں پہ آپ نے بھروسے کیے ہوئے ہیں نا، یا جن چیزوں میں آپ سکون ڈھونڈتے ہیں، ان سب کو توڑنا پڑے گا. ان سے نکل کر پھر واقعی ایمان لانے کی کیفیت جب تک نہ ہو، اس کے لیے کوئی لگا بندہ فارمولہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا. کرنے کا کام یہ ہے کہ اپنے اوپر لازم کر لیں، کچھ بھی جو بیتے خود پر اسے رب کے ساتھ شیئر کرنا ہے، رب سے ہی مدد مانگنی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.